أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على مولانا علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من اولیائک۔ تیز قعدۃ الحرام ایک احتمال اور ایک روایت کے مطابق روز شہادت امام علی رضا علیہ السلام ہے۔ اس دن کو امام کی یاد میں گزارنے کی نیت سے جمہوری اسلامی میں اس دن کا نام امام رضا علیہ السلام کی زیارت کا دن دیا گیا ہے۔ تو ہم چاہیں گے عاشقان امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں آج کی اور اس مناسبت کی تاریخ کو یاد رکھتے ہوئے ایک روایت امام ہشتم کی آپ کی خدمت میں عرض کریں، اس امید کے ساتھ کہ اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات اور قرآن کریم کی ہدایت پر ہم سب کو عمل کرنے کی اللہ بے عظمت امام رضا علیہ السلام توفیق عنایت فرمائے۔ تحریر المواعظ العددیہ میں صفحہ نمبر 404 ایک روایت منقول ہے، 8ویں امام سے منسوب ہے کہ امام نے اپنے صحابی جن کو آپ نے شہادت کے وقت وصیت کی تھی جناب ابا سلط سے فرمایا کہ ابا سلط، اللہ نے اپنے نبیوں میں سے ایک نبی پر وحی نازل فرمائی کہ اے میرے نبی، کل کا جو دن آئے گا اس دن ایک آپ کا ہم امتحان لے رہے ہیں، آپ کو اس امتحان کے لیے تیار رہے۔ اللہ نے وضاحت فرمائی امتحان کی، تاکہ کل جب آپ اپنے گھر سے باہر جائیں گے تو 5 چیزیں آپ کو نظر آئیں۔ جو پہلی چیز نظر آئے اس چیز کو اپنا لقمہ بنا لیں، نوش جان کریں۔ دوسری چیز جو نظر آئے اس کو دفن کر دیں، مٹی میں اس کو زیر خاک کر دیں۔ تیسری چیز جو نظر آئے اس کو اپنے دامن میں رکھ لیں، سینے سے لگا لیں، اس کی حفاظت کریں۔ چوتھی چیز جو آپ کو نظر آئے اس کو کچھ عنایت کر دیں، اسے مایوس نہ کریں۔ 5ویں چیز جو نظر آئے اس سے فرار اختیار کریں۔ اللہ کے نبی صبح اپنے گھر سے باہر تشریف لے گئے، جب آپ نے اپنی نگاہ چاروں طرف دوڑائی تو ایک عظیم پہاڑ پر آپ کی نگاہ پڑی، جس کو دیکھنے کے بعد آپ نے کہا کہ اللہ کا حکم ہے کہ اس کو اپنا لقمہ بناؤ۔ تو حکم پروردگار پر عمل کرنے کی نیت سے آپ اس عظیم پہاڑ کے قریب ہوتے گئے۔ جیسے جیسے آپ اس پہاڑ کے قریب ہوتے تھے پہاڑ چھوٹا ہوتا جاتا تھا۔ جب آپ قریب پہنچے تو عظیم پہاڑ ایک معمولی لقمے کی شکل میں تبدیل ہو گیا۔ حکم پروردگار تھا، آپ نے اس لقمے کو نوش کیا، بہت لذیذ، بہت شیرین، بہت ذائقہ دار، جس کے ذائقے سے آپ کی روح تازہ ہو گئی۔ تو آپ نے اللہ کا شکر کیا، آگے بڑھ گئے۔ کچھ قدم آگے بڑھے تھے کہ سورج کی کرنیں ایک چمکتی ہوئی چیز پر گر رہی تھیں اور وہ چیز چمک رہی تھی۔ اللہ کا حکم تھا، اس کو اٹھایا تو دیکھا کہ سونے کی قیمتی تشت ہے۔ تشت کو آپ نے دفن کر دیا۔ دفن کر کے جانا ہی چاہ رہے تھے اس مرحلے سے آگے، کیا دیکھا کہ جس تشت کو آپ نے دفن کیا تھا وہ تشت خود بخود باہر آ گیا ہے۔ آپ نے کہا کہ میں نے تو اپنا کام انجام دے دیا، میں نے دفن کرنا تھا دفن کر دیا، اب میں نے تو باہر نہیں نکالا۔ آگے بڑھ گئے۔ جب آگے آپ بڑھنے لگے تو کیا دیکھا کہ سانس پھول رہی تھی ایک پرندے کی، بہت تیز رفتار سے اڑ رہا تھا، آپ کا طواف کرنے لگا، آپ کے اطراف گھومنے لگا،
تو آپ نے ہاتھوں کو آگے بڑھایا تو وہ پرندہ آپ کے ہاتھ میں آ کر بیٹھ گیا، تو آپ نے اس کو سینے سے لگایا اور اپنے ساتھ رکھ لیا۔ ابھی ساتھ رکھے ہی تھے، اللہ کے نبی کہ ایک شکاری جانور قریب آ کر کہنے لگا کہ اے شخص، تو نے میرے لقمے کو ہاتھ میں لے لیا ہے، میں بھوکا ہوں، میں اپنی بھوک دور کرنے کے لیے اس کو دوڑا رہا تھا، تو مجھے اپنی بھوک دور کرنی ہے، تو آپ اس پرندے کو میرے حوالے کر دیں۔ تو اللہ کے نبی جو اپنے ساتھ کچھ ساز و سامان لے کر آئے تھے، اس میں سے اس جانور کی بھوک مٹانے کے لیے کچھ عطا کیا، جانور خوش ہو گیا، چلا گیا، وہ پرندہ بھی بچ گیا۔ ابھی دو قدم یا چند قدم آگے بڑھے تھے اللہ کے نبی، آپ نے کیا دیکھا کہ ایک مردار، سڑا ہوا، گلا ہوا سامنے ہے، جس کی بو اب تک کے سارے خوبصورت سفر کو اثر انداز کر رہا تھا۔ اس کی بو سارے بدن کو، روح کو تڑپا رہی تھی۔ تو آپ وہاں سے فرار اختیار کر گئے۔ ان امتحانات سے گزرنا، دوڑنا، یہ سب مراحل سے آپ تھک گئے تھے، تو ایک درخت کے نیچے کچھ آرام کرنے کی نیت سے بیٹھ گئے، تو اللہ کی وحی آئی، اے نبی مبارک ہو، آپ امتحان میں کامیاب ہیں۔ یہ جو 5 کام آج ہم نے آپ سے کرائے، اس کی حقیقت اور اس کی حکمت ہم آپ کی خدمت میں بتانا چاہتے ہیں۔ جب انسان، جو پہاڑ کو ہم نے آپ کے سامنے بڑے پہاڑ کو لقمہ بنا دیا، جب کسی بات پر انسان کو غصہ آ جاتا ہے تو مسئلہ، معاملہ، بات بہت بڑی لگتی ہے، لیکن جب انسان تھوڑا سا صبر کر لیتا ہے تو وہ بڑی بات ایک لقمے کی شکل میں حقیر اور چھوٹی بن جاتی ہے، جس کو انسان نوش کر لے تو ایک ایسی مٹھاس اس کو ملے گی زندگی میں، جس کو کبھی انسان بھول نہیں پائے گا۔ یعنی غصہ شروعات میں بہت بڑا لگتا ہے، لیکن جب انسان صبر کر لیتا ہے تو وہی غصہ معمولی ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جب انسان سوچتا ہے کہ اس غصے کے برے اثرات کیا تھے اور صبر کے نیک اور اچھے اثرات کیا ہیں، تو انسان بہت لذت لے گا۔ یہ پہلی حکمت تھی۔ کہا کہ اے نبی، جو دوسری بات تھی، جو تشت آپ کو ملا تھا، وہ آپ کی نیکیاں ہیں۔ جو بھی بھلا کریں، نیک کریں، خیر کریں، اس کو آپ چھپاتے جائیں، دفن کرتے جائیں، آپ کسی کو نہ بتائیں، صرف خدا دیکھ رہا ہے، خدا کے لیے انجام دیں اپنی نیکیوں کو، صرف خدا کے لیے، کسی کو نہ بتائیں، آپ دفن کر دیں نیکیوں کو، لیکن میرا وعدہ ہے کہ تمہاری نیکیوں کو جیسے دفن شدہ تشت کو میں نے باہر نکالا، اسی طرح سے آپ کی نیکیوں کو دنیا میں چھپے رہنے نہیں دوں گا، بلکہ ان کو لوگوں کے سامنے میں ظاہر کروں گا، اور آپ کو لوگ یاد کریں گے اور آپ کی تعریف۔ آپ اگر لوگوں کو کہہ دیں تو آپ کو کچھ نہیں ملنے والا ہے۔ دنیا میں جھوٹی تعریفیں شاید مل جائیں آپ کو، لیکن آخرت میں کچھ اجر نہیں ملے گا۔ اگر آپ نیکیوں کو چھپا دیتے ہیں تو دنیا میں بھی آپ کو اللہ کی طرف سے تعریفیں ملیں گی، اور آخرت میں بھی آپ کا اجر اللہ عطا کرے۔ یہ دوسری چیز۔ تیسری چیز، جو پرندہ آپ کے پاس آیا، کچھ نصیحتیں کے آپ جہاں موجود ہیں، آپ تک کچھ نصیحتیں خود بخود آئیں گی۔ جو بھی نصیحت آپ کے پاس آ جائے، اس کو بے توجہی اور غفلت کے پردے میں نہ ڈال دیں، بلکہ اس پر توجہ کریں، اس کی حفاظت کریں، اس پر عمل کرتے جائیں، نصیحتوں کو سینے سے لگائیں، نصیحتوں کو اپنے ساتھ رکھیں، نصیحتوں پر جو ہے اس کی حفاظت کریں نصیحتوں کی، اور نصیحتوں پر عمل کرتے رہیں۔ چوتھی چیز، کوئی بھی ضرورت مند، حاجت مند، نیاز مند آپ کے پاس آتا ہے، تو جو آپ کی استطاعت میں ہے، جو آپ کی طاقت میں ہے، جو آپ کی توانائی میں ہے، اس کو عطا کر دیں، اس کو مایوس نہ کریں، اس کو خالی نہ لوٹائیں۔ اور پانچویں چیز، جو مردار آپ نے دیکھا، وہ آپ کی زندگی میں غیبتیں ہیں، کہ جب غیبت کا موقع آ جائے تو جس طرح سے مردار جانور سے آپ دوڑ کر آگے گئے ہیں، اسی طرح سے غیبت کے اس ماحول سے باہر نکل جائیں، اسی میں آپ کی کامیابی۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار مجھے امام رضا علیہ السلام کی عظمت کا واسطہ ہم سب کو اس سے خوبصورت اور
نور اور ہدایت سے بھری روایت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع